السلام علیکم. بہت دنوں سے اس حوالے سے میں مختلف لوگوں کے ویلاگ پڑھ رہا تھا اور وہ جو جہالتیں پھیلا رہے ہیں, میں نے کہا کہ چونکہ ہم معیشت کے طالب علم ہونے کے دعوے دار ہیں تو اصل سچویشن آپ کے سامنے رکھی جائے, لیکن اس کا انٹرنیشنل پرسپیکٹو اور ایک ہسٹورک بیک گراؤنڈ بھی بیان کیا جائے. دنیا کے اندر اس وقت جو کیپٹلزم پرویل کرتا ہے, ایگزسٹ کرتا ہے, اس کے اگینسٹ, اس کیپٹلزم کے اگینسٹ گزشتہ صدی کے اندر جس ملک نے بھی بغاوت کرنے کی کوشش کی ہے, امریکہ نے اس کا تورا برا بنا دیا. ایران نے اس سسٹم سے بغاوت کی, وہ ایران کے اوپر سینکشن لگا کے انہوں نے ان کی اگلی نسلوں کو کرگڑا نکال دیا. ایران کے بعد سوڈان تھا, سوڈان کے بعد وینزویلا اور اس کے بعد افغانستان, ان سب میں بعد میں انٹر ہوا اور سب سے آگے گزر گیا. اور پھر اس کے ساتھ جو 9/11 کے بعد امریکیوں نے کیا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جیسے وہ موجودہ جو فائنینشیل سسٹم جو ہے برٹن ووڈ ایگریمنٹ کے نتیجے کے اندر جو وجود میں آیا ہوا ہے اور جس کے اندر جو ہے وہ کرنسی جو ہے وہ ریاست کی خود مختاریت کی جو ہے وہ مرہون منت ہے, اس کا اظہار ہے. لہٰذا اس کرنسی کے, اس کاغذ کے, اس پرومیشری نوٹ کے بیک کے اوپر کوئی ایسٹ نہیں ہے, کوئی اثاثہ نہیں. ٹھیک ہے, ڈالر ہے, ڈالر جو ہے کہ اس کی ویلیو جو ہے وہ 160 روپے ہے. یہ کون سی چیز اسرٹ کرتی ہے, یہ کون سی چیز اس بات کو انشور کرتی ہے کہ امریکہ بہادر سے اگر میں اس ڈالر کے پیسے طلب کروں تو وہ مجھے ادا کر دے گا؟ کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہے, صرف امریکی بندوق کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. وہ کہے گا مان, میں کہتا ہوں کہ 160 روپے کا ڈالر, تم نہیں مانو گے تو تمہاری ایسی تیسی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. یہ وہ ہے ایکسپلائٹیشن کا سسٹم. دنیا بھر کے اندر جی جتنی اس وقت تقریباً 80% تجارت جو ہے وہ ڈالر ٹرم کے اندر ہوتی ہے. ڈالر کے لین دین میں نہ بھی ہو تو کیلکولیشن اس کی ڈالر ٹرم کے اندر کی جاتی ہے. تیل ہی دیکھ لیں, سارا ڈالر میں ٹریڈ ہوتا ہے. پوری کوشش کر کے دیکھ لی یورپ نے, یورو میں نہیں ہے. اسی طرح دنیا کے اندر جو ہے 40% ٹریڈ انگلش لینگویج کے اندر اس کی کمیونیکیشن ہوتی ہے, وہ تو ایک الگ ایشو ہے. اب اس 80% ٹریڈ کے ہوتے ہوئے, اس 80% کا مطلب کیا ہے کہ ڈالر میں ہوتی ہے. تو جب آپ ڈالر کا لین دین کرتے ہیں تو یہ ڈالر اصلی ہے کہ نقلی ہے, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ریزرو بینک آف امریکہ. ٹھیک ہے, تو آپ کی جو ٹرانزیکشن ہانولولو سے لے کے اور ٹمبکٹو تک اور جلال آباد سے لے کے اور ممبئی تک جو ڈالر کی ٹرانزیکشن بینک میں ہوتی ہے, اس کی رپورٹ جو ہے احتیاطاً ایک ریزرو بینک کے پاس جاتی ہے. اور ریزرو بینک آف امریکہ یعنی امریکہ کا سینٹرل بینک بیٹھ کے واچ کرتا رہتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور جس کو اس نے دبانا ہوتا ہے وہیں پہ جا کے انگلی رکھ دیتا ہے کہ جناب یہ اس کا تو مکو ٹھاپ دے, اور اس کا مکو ٹھاپا جاتا ہے. امریکہ پورا ماسٹر بنا ہوا تھا. میں نے جن ممالک کا نام لیا انہوں نے کوشش کی اس کے خلاف وائلیٹ کرنے کی, انہوں نے اڑا کے رکھ دیا. چائنا آیا ہے جی اب, اور میں نے اس کا پورا سسٹم چونکہ پڑھا ہے اور میں آپ کے علم میں اس لیے لانا چاہ رہا ہوں چونکہ میں اسے پڑھ چکا ہوں اور دیکھ چکا ہوں, آبزرو کر چکا ہوں, چینیوں سے ڈسکشن کر چکا ہوں. تو میں نے کہا آپ کو بتایا جائے کہ چین نے امریکہ کے اس سسٹم کا بیڑا گرک کیوں کیا. یہ ٹرمپ بونگیاں مار رہا ہے, اس کے بونگیاں مارنے کی وجہ یہ ہے کہ دانے مکدے پہنے, پیسے ختم ہو رہے ہیں ان کے پاس. تو چینیوں نے کیا کیا ہے, پہلے نمبر کے اوپر 2 مرحلوں میں انہوں نے کام کیا. پہلے تو انہوں نے اس سسٹم کو توڑا. اس سسٹم کو کیسے توڑا انہوں نے جناب یہ کیا, میں آپ کو ایک اس کی مثال دیتا ہوں. آپ براہ راست چائنا کوئی چیز ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. ایکسپورٹ کرنے والی کمپنی الگ ہوگی, مینوفیکچرنگ کرنے والی کمپنی الگ ہوگی. جو کمپنی چیز بنائے گی وہ چیز وہ چائنا ایکسپورٹ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, حکمت کیا؟ ہاں, حکمت یہ ہے کہ وہ کمپنی آپ سے وہ چیز, آپ نے ایک چیز بنائی 100 روپے کی, اس نے وہ 100 روپے کی چیز آپ سے لے لی. ٹھیک ہے, آپ سے اس نے کہا کہ جناب آپ کو یہ چیز کتنے کی پڑتی ہے؟ آپ نے کہا جی میرا سارا پروفٹ شوفٹ ڈال کے 100 روپے کی پڑتی ہے, 100 روپے کی آپ مجھے دے دیجئے. ٹھیک ہے, چائنا کی ایک کمپنی جو ہے وہ آپ فارغ ہو گئے اس میں سے. ٹھیک ہے,
آپ جو ہیں وہ اس کے آپ کے نام کے اوپر ایک ایل سی اسٹیبلش ہوگی جس میں اس چیز کی قیمت جو ہے وہ 40 روپے یا اس سے کم دکھائی جائے گی. یعنی 100 روپے کی وہ چیز آپ سے لے رہے ہیں اور ایل سی آپ کو کتنے کی مل رہی ہے؟ 10 روپے کی, 20 روپے کی, 30 روپے کی, حد 40 روپے کی ہے. باقی پیسے وہاں پہ ایک چینا آئے گا, اور چینے اس وقت دنیا کے 54 ممالک کے اندر تو وہ انویسٹمنٹ کر چکے ہیں بھائی, ٹھیک ہے, اور 84 ممالک میں وہ کسی نہ کسی صورت میں مطلب 54 ممالک میں بڑی انویسٹمنٹ, 84 ممالک کے اندر چینے موجود ہیں دنیا کے اندر. تو ایک چینا آ جائے گا آپ کے پاس جھومتا جامتا, اور وہ آپ کو کہے گا کہ آپ کی ایل سی کتنے کی کھلی ہے, آپ کہیں گے کہ جی 20 روپے کی. ٹھیک ہو گیا, چونکہ آپ نے ہمارے ساتھ رسک لیا, ہمارے اوپر رلائی کیا, یہ پکڑیے 85 روپے اور. کتنے ہو گئے آپ کے پاس؟ 105 روپے ہے, اور وہ آپ کو وہ والے پیسے دے دے گا. آپ نے کوئی چائنا سے امپورٹ کرنی ہے اپنے را مٹیریل کی, وہ امپورٹ کر دے گا آپ کو, اس را مٹیریل کی آپ کو سپلائی آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا, اور باقی پیسے آپ کو مل جائیں گے. یوں بظاہر جتنا آپ نے اکاؤنٹ میں شو کرنا ہے اس سے 5-10% آپ کو ریونیو زیادہ مل رہا ہے, لیکن کاغذات کے اندر نہیں آئے گا اور ڈالر کے اندر نہیں وہ جانے دے گا. اس وقت دنیا کے جتنے ممالک کے اندر بھی چائنیز ٹریڈ کر رہے ہیں, انویسٹ کر رہے ہیں, لے کے جا رہے ہیں, وہ یہ طریقہ کار ہے. یہ طریقہ کار انہوں نے پاکستان کے اندر بھی آزمایا ہے, انڈیا کے اندر بھی یہی طریقہ آزما رہے ہیں, بنگلہ دیش کے اندر بھی یہی طریقہ آزما رہے ہیں. اس سے وہ کیا کرتے ہیں, مطلب اس وقت انہوں نے کہا کہ جناب نہیں یہ ہمارا سسٹم ہے اور ہمارے سسٹم کے بغیر کوئی ہمیں ایکسپورٹ نہیں کر سکتا. لیکن اس سے وہ کرتے کیا ہے, اس سے وہ جو سینٹرل ریزرو بینک والا سسٹم ہے اس کو دھوکہ دیتے ہیں, اس سے باہر نکل جاتے ہیں. بظاہر امریکن کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار چائنا کی پاکستان کو جو ایکسپورٹس ہیں وہ ہے $3 بلین, ٹھیک ہے, اور ادھر سے ایف بی آر کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو $15 بلین ہے. یہ باقی کیا ہو رہا ہے, باقی یہ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں تک آ گیا, جب یہ کرونا ہوا اور دنیا کی اکانومیز رک گئی ہیں, اور دنیا کی اکانومیز رکنے کے بعد اس کے نتیجے کے اندر جو دوبارہ بحالی کی طرف بات ہوئی, تو آج کے دن جب میں آپ کے ساتھ یہ ویلاگ کرتے ہوئے مخاطب ہوں, 90% مینوفیکچرنگ پیداواریت چائنا کی بحال ہو چکی ہوئی ہے. ابھی امریکن سوچ بھی نہیں سکتے اپنی 90% اکانومی بحال کرنے کا, لیکن چائنیز بحال کر چکے ہوئے ہیں. ظاہر ہے یہ مینوفیکچرنگ جو ہے اس نے کہیں نہ کہیں تو مارکیٹ ہونا ہے, اور ہو رہی ہوگی. ہمیں بھی کہاں ہو رہی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیے یہ جو ماسٹر ہے یا ویزا کارڈز, دنیا کے اندر 2 سسٹم ہیں, اور ان دونوں کا جو ہے یہ افراد کے سسٹم, افراد ایک دوسرے سے آن لائن ورچوئل منی جو ہے وہ لین دین کرتے ہیں, تو کارڈ سوائپ کرتے ہیں. تو 2 ہی سسٹم ہے دنیا کے اندر. آپ کو کسی ایک سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے, آپ بینک ہیں, آپ نے اپنے کلائنٹس کو کارڈ کی سروسز دینی ہے, تو آپ نے دنیا کے لیے. انہوں نے اس کا ایک آلٹرنیٹیو انٹروڈیوس کروا دیا. پہلے انہوں نے اپنا موبائل انٹروڈیوس کروایا نا, اس موبائل کے اندر انہوں نے گیجٹ ڈالا, اور گیجٹ کیا ہے, وہ وہی سسٹم ہے جو کہ اس کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے کارڈ کے اندر. اور کارڈ جو ہے اس کے اندر سکینر ڈال دیا ہے, وہ کوڈ جو ہوتا ہے پروڈکٹ کا اس کے اوپر ایسے کیمرہ لے کے جاتے ہیں, آپ اس کو کوڈ کر لیتا ہے, وہیں سے آن لائن پیمنٹ کر دیتا ہے. اس نے کارڈ کو ہی بائی پاس کر دیا. یہودیوں کا جو پچھلے کم از کم 100 سال تک ایک ڈومیننس رہی ہے آن لائن پیمنٹ کے اوپر, وہ چیلنج ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب بیلجیم بیسڈ ہے جی, جو بینک ایک دوسرے کے ساتھ انٹر بینکنگ ٹرانزیکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں سوئفٹ, اور امریکن جو ہیں وہ اس کے اوپر پوری طرح ڈومینیٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں سیکیورٹی کے نام کے اوپر. جب سے چائنا اس کے اندر ایران کو ٹرانزیکشن کرنے کی اجازت ملی ہے, چند ایک سال پہلے کی بات ہے, اس سے امریکن ہیجمنی کو بھی اس کو تسلط کو بھی تھوڑا سا لگایا جھٹکا. خیر, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسری سائڈ پہ انڈیویجول لین دین کے لیے انہوں نے موبائل کے اندر سافٹ ویئر لانچ کر دی. اور اس سال کی جو اطلاع ہے کہ 1900 ارب ڈالر $1.9 ٹریلین 1900 ارب ڈالر کی ٹرانزیکشنز جو ہوئی ہیں وہ ایک محتاط اندازے کے مطابق, ٹھیک ہے, وہ چائنا کے اس سافٹ ویئر کے ذریعے ہوئی ہیں.
تو یہ جو آپ کو مختلف ویلاگر یہ کہتے ہوئے بتایا جاتا ہے نا کہ چائنا نے امریکہ کی تباہی پھیر دی, اڑا کے رکھ دیا, یہ کر دیا, آپ پورا ویلاگ سن جائیں آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ بیچارے کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ہدایت آتی ہے نا جسے سمجھ نہیں آتی, کیا فکرہ بول گیا, ہدایت تو آتی ہے پر سمجھ نہیں آتی نا جی, تو پھر وہ کچھ نہ کچھ تو بولنا ہوتا ہے, تو وہ انہوں نے بول دیا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 1.9 ٹریلین از ناٹ اے اسمال اماؤنٹ, اور 1.9 ٹریلین اس کے اوپر تقریباً آپ سمجھنے کہ 93% جو ہے وہ ابھی تک چائنا کے انٹرنل ٹرانزیکشن ہے, چائنا کے اندر جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے. 7% وہ کہتے ہیں اوورسیز ٹرانزیکشن ہے اس کے اندر. اب ظاہر ہے 7% تو بہت کم ہے نا, بڑا پوٹینشیل ہے اس کا, اور بہت وہ اوپر جائیں گے. اور پھر جب آپ کو ایل سی کھولنے یا اس طرح کی دوسری باتوں سے جان چھوٹ جائے گی تو بہت سارے افراد جو ہیں خاص طور پہ وہ ضرور جائیں گے اس سسٹم کے اندر. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس سسٹم کے اندر جو کیپٹلزم کا موجودہ سسٹم ہے برٹن ووڈ ایگریمنٹ کے نتیجے میں وجود میں آیا ہوا, اس کے اندر امریکنز نے کسی نئی فورس کو یا اس کو سامنے نہیں آنے دینا. لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی زور لگانا پڑا ہے چائنا آئی ایم ایف کی جو اپرووڈ کرنسی ہیں ان کے اندر یوان کو آر ایم بی ٹی جو ہے آر بی ٹی جو بھی ہے چائنا کی کرنسی جو ہے اس کو شامل کروانے کے لیے. حالانکہ شامل کون سی ہے؟ ڈالر, پاؤنڈ اسٹرلنگ, یورو اور ین, یہ جو ین جو ہے جاپنیز ین جو ہے, یہ 4 کرنسیاں. برطانیہ کا تو رگڑا ہی نکل گیا ہوا ہے, اس کی کرنسی کو بھی شامل کیا ہوا ہے اس کے اندر, جس کے اندر لین دین کر سکتا ہے آئی ایم ایف. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کس طرح ان نیچرل قسم کی رکھی ہوئی ہیں. اب جہاں تک بات ہے مطلب کہ ایک اور بھی جسے کہنا چاہیے جو سیکھنے کی بات ہے دنیا کی دوسری اکانومیز کے لیے, وہ انڈین اکانومی ہے. انڈیا نے رشیا کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیے وہ لوکل کرنسی میں کیے, اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب روبل ٹکے ٹوکری ہوا, انہوں نے عالمی منڈی سے ٹنوں کے حساب سے تول کے روبل خرید کے تمام قرضے اتار دیے رشیا کے, کیونکہ رشیا ٹوٹ گیا تھا اور اس کی کرنسی جو تھی عالمی منڈی کے اندر جب ٹریڈ ہوئی تو بہت ہی لوور لیول پہ ہوئی. انڈیا نے اپنے آپ کو ڈیٹ پے آف کر دیا سارا. وہ الگ بات ہے کہ اس کے نتیجے میں جو اسے ٹیکنالوجی ملی ہوئی تھی وہ MiG 21 ہی تھی, ٹھیک ہے, اور وہ جو MiG 21 کا حال ہوتا ہے پھر وہ آپ ابھینندن سے پوچھ لیں. لیکن میرا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی سلیٹ تو کلین کر لی نا, اور ہم جو ہیں ادھر بارڈر کے اس طرف, اب سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, ڈیفنس سے بڑا بھی جو ایشو بن گیا ہے وہ ہے کہ قرضے واپس کیسے کیے جائیں. تو ہم اپنی احمقانہ طریقے سے جو بڑی لیٹسٹ قسم کی فلاسفیز تھے اس پہ ڈاکٹر محبوب الحق ورگے ہماری دوم کے اوپر نمدہ باندھ کے اس دنیا سے چلے گئے, اور ہم جو ہے ان کو دعائیں دے رہے ہیں جنہوں نے ہمیں پھنسایا تھا اس کے اندر, اور جو ہے ان کو بہت عظیم لوگ سمجھتے ہیں. لیکن وہ جو ہے موجودہ جو انڈیا کا پورا ڈائسپورا ہے یا جو پوری کنسٹرکشن ہے وہ اس ڈیٹ ریٹائرمنٹ کے بعد پھر شروع ہوئی ہے نا. ان کے پاس زیادہ پیسے ہوئے, انہوں نے اپنی ہیلتھ کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, دوسرے انفراسٹرکچر کے لیے خرچ کیے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چائنیز یہ جو الٹرنیٹو لے کے آ رہے ہیں, اب پاکستان کے اندر پہلے بھی بہت زیادہ مزاحمت آئی ہے. چائنا نے ہمیں آفر کر رکھی ہے یوان کے اندر ایل سی کھولنے کی, ہم نہیں کھولتے, ہم ڈالر میں کھولتے ہیں. ہمارا بزنس مین کا مائنڈ جو ہے وہ میک اپ نہیں ہوا, ہمارے ایکسپورٹر کا مائنڈ میک اپ نہیں ہے, ہمارے امپورٹر کا مائنڈ میک اپ نہیں ہے, ہمارے بینکر کا ٹیوننگ ہونے والی ہے. لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ چائنیز اپنے بینک بھی لے کے آ گا, تو آپ نہ کریں, وہ خود ہی کہا لیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. بس کوشش یہ کی کہ اس وقت جو انہوں نے وہ جو پورا سسٹم جو ہے اس کو پاؤں دونوں باندھ دیے, اور وہ سسٹم جو ہے وہ منہ کے بال آگے رکھ, باکسر کے پاؤں باندھ دیں تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, وہی کچھ اس کے تسمے دونوں آپس میں باندھ دیں بوٹوں کے باکسر کے, تو کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے لگتا ہے یہ باندھ دیے. اب اس کے اندر اس سے نپٹنے کے لیے جس اسٹیٹمنٹ شپ کی ضرورت تھی وہ اس وقت کیپٹلزم کی جو لیڈرشپ ہے جو کہ ٹرمپ کے ہاتھ میں ہے اس میں نہیں ہے. تو آپ کو ٹرمپ جو ہے ایک احمق, خنک اور بیوقوف شخص نظر آتا ہے جو بونگیاں مارتا رہتا ہے, جو آپ کو اس کی باتیں سمجھ نہیں آتی اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بونگیاں مار رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بیچارے کے دانے تھلوں میں اگ گئے اور وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں گال کی کرنی.
اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.